اس پرندے کی کہانی جسے پیاس نے بے قرار کر رکھا تھا۔ ایک پرندہ پیاس سے نڈھال اور بے قرار تھا۔ سانس اس کے جسم میں لہر کی مانند چل رہا تھا، یعنی وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے باغ میں ہیرے کی ایک کنی دیکھی۔ پیاس کے سبب اسے وہ پانی دکھائی دیا۔ سورج کی مانند چمکنے والے اس ٹکڑے کے دھوکے میں اس کم عقل پرندے نے پتھر کے ریزے کو پانی سمجھ لیا۔ اسے اس ٹکڑے سے ذرا سی بھی نمی حاصل نہ ہو سکی۔ اس نے اس پر چونچ ماری، لیکن اس کا حلق تر نہ ہوا۔ ہیرے کی اس کنی نے اس پرندے سے کہا، اے ہرس اور لالچ میں گرفتار پرندے، تو نے مجھ پر ہرس کی چونچ تیز کی ہے۔ میں نہ تو پانی کا کوئی قطرہ ہوں اور نہ ہی ساقی ہوں۔ میں دوسروں کے لیے زندہ نہیں ہوں، یعنی میں اس لیے زندہ نہیں کہ دوسرے مجھے ہضم کر جائیں۔ مجھے دکھ دینے کا ارادہ کر رہا ہے؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ تو اپنی خودی کو ظاہر کرنے والی زندگی سے ناآشنا ہے۔ میرا پانی یعنی چمک پرندوں کی چونچ توڑ ڈالتا ہے، انسان کی جان کا موتی توڑ ڈالتا ہے، اگر آدمی کھا لے تو مر جاتا ہے۔ ہیرے سے پرندے کا دلی مقصد پورا نہ ہوا، چنانچہ وہ اس چمکتے ہوئے ریزے سے اپنے منہ پھیر لینے پر مجبور ہوا، یعنی توجہ ہٹا لی۔ اس کے سینے میں حسرت نے ڈیرا جما لیا۔ اس کے گلے میں آواز فریاد کی صورت اختیار کر گئی۔ کسی پھول کی ٹہنی پر شبنم کا ایک قطرہ کسی بلبل کے آنسو کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی چمک سورج کا شکریہ ادا کرنے میں کھوئی ہوئی تھی، یعنی اس کی چمک اس پر دھوپ پڑنے کے سبب تھی۔ سورج کے خوف سے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ستارہ تھا جس کی فطرت ہی نقل و حرکت تھی۔ آسمان پر پیدا ہوا اور اپنی نمود کی لذت میں دم بھرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ ایک ایسا قطرہ جس نے غنچہ گل سے سینکڑوں فریب اور دھوکے کھائے، جس نے زندگی سے کچھ حاصل نہ کیا ہو۔ وہ قطرہ ایسا تھا جیسے کسی دل دینے والے عاشق کا آنسو جو کسی پلک پر سجا ہو اور ٹپکنے ہی والا ہو۔ وہ پیاس سے بےتاب اور بے قرار پرندہ پھول کی ٹہنی کے نیچے پہنچ گیا۔ شبنم کا وہ قطرہ اس کے منہ میں ٹپک پڑا۔ اے مخاطب، تو جو اس بات کا خواہاں ہے کہ دشمن سے اپنی جان بچا لے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو قطرہ ہے یا موتی؟ جب پرندہ پیاس کی شدت سے گھلا جا رہا تھا، یعنی ہانپ رہا تھا، تو اس نے کسی دوسرے کی زندگی سے اپنی زندگی بچانے کا ذریعہ بنا لیا۔ شبنم کا قطرہ ٹھوس جسم اور موتی کسی فطرت والا نہ تھا۔ وہ تو ہیرے کی کنی ایسی ٹھوس تھی، وہ قطرہ ایسا نہ تھا۔ شاعر کہتا ہے، تو اپنی خودی کی حفاظت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ ہیرے کی کنی بن جا، شبنم کا قطرہ نہ بن۔ پہاڑ کی مانند مضبوط بنیاد والا بن جا، ایسا بن جا کہ سینکڑوں بادل آغوش میں لے لے جن سے دریا برستے ہوں۔ اپنی ذات کو تسلیم کر کے، یعنی اس کا اقرار کر کے اپنے آپ کو پالے۔ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جا، اپنے پارے کو منجمد کر کے چاندی بن جا۔ خودی کے ساز پر کوئی نغمہ چھیڑ، اس طرح خودی کے بھید سب پر آشکار کر دے۔